بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں دین کے 5 شعبے ہیں نا، مکمل دین ہے نا، 5 شعبے ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، لوگ ہیں، انہی 5 شعبوں کے اندر رہ کے زندگی گزارتے ہیں۔ دین نے ہمیں اس حوالے سے کیا بتایا ہے؟ دیکھیں ہندو کا بھی ایک عقیدہ ہے، ہندو ہے وہ ایک عقیدہ رکھتے ہیں، مشرک ہے شرک کرتے ہیں، عیسائی بھی ایک عقیدہ رکھتے ہیں، بدھسٹ ہے دنیا کے اندر، چائنا والے، جاپان والے، وہ بھی ایک عقیدہ رکھتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ تو دیکھیں 5 شعبے ہیں دین کے اندر ٹوٹل۔ نمبر 1 عقائد۔ کبھی ہمارے یہاں چکر لگا نا بورڈوں پہ، دیکھیں یہ آپ کو ملیں گے الفاظ۔ عقائد پہلا شعبہ ہے دین کا، عقائد۔ عقائد کے معنی ایمان، ایمان سے متعلق جتنی باتیں ہیں، ایمانیات۔ نمبر 2 عبادات۔ دوسرا شعبہ کیا ہے؟ عبادات۔ نمبر 3 معاملات۔ نمبر 4 معاشرت۔ نمبر 5 اخلاق۔ یہ 5 شعبے ہیں۔ الفاظ پہ غور کریں، کوشش کریں صرف سننے کی حد تک نہیں، لکھا ہوا بھی اس کو دیکھیں کہ کس طرح لکھا جاتا ہے۔ عقائد پہلا لفظ ہے، پہلا شعبہ۔ نمبر 2 ہے عبادات۔ نمبر 3 ہے معاملات۔ نمبر 4 ہے معاشرت، اور نمبر 5 ہے اخلاق۔ لوگ کہتے ہیں اخلاق، اخلاق کے معنی پیدا کرنا، اخلاق خلق ان کی جمع ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق۔ خلق کے معنی ظاہری شکل، ظاہری شکل و صورت کو کہتے ہیں خلق، اور خلق کے معنی ہیں عادتیں، انسان کے اخلاق، عادتیں، سیرت، کردار۔ اندر کو کہتے ہیں خلق، باہر کو کہتے ہیں خلق۔ تو یہ 5 شعبے ہیں۔ اب پہلا شعبہ ان میں سے کیا ہے؟ عقائد۔ اس کو عقائد عقیدے کی جمع ہے، لفظ عقیدہ۔ میرا عقیدہ یہ ہے اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر برابر نہیں ہے، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اس کو عقیدہ بولتے ہیں۔ میرا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آخری رسول ہے، یہ بھی میرا عقیدہ ہے، اس کو عقیدہ بولتے ہیں۔ میرا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے انسانیت کے نام، اس کو عقیدہ بولتے ہیں۔ میرا عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہے، معصوم ہے، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ تھکتے ہیں۔ جس فرشتے کو اللہ نے بنایا ہے اور جو ذمہ داری اللہ نے اس کو سونپ دی ہے، اسی ذمہ داری کے لیے انتظار میں کھڑا ہے۔ پیر نہیں بدلتے، ہم تو پیر اگر نہ بدلے تو تھک جاتے ہیں نا، اتنا لمبی ڈیوٹی بھی نہیں دے سکتے، لیکن فرشتوں کا ایسا نہیں۔ اسرافیل علیہ السلام جب تک بنے، جب سے بنے ہیں، ان کو اللہ نے ایک ڈیوٹی دے دی ہے، تمہارا کام ہے سور پھونکنا، جب کائنات کے نظام کو میں ختم کروں گا آپ نے ایک کام کرنا، سور کے اندر پھونکنا ہے، اور پھر میں نے کائنات کا نظام ہوا۔ ابھی تک اللہ کے حکم کے انتظار میں سور لے کے کھڑے ہیں، اللہ کی ایک مخلوق ہے فرشتے۔ اسی طریقے سے میرا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، یہ جو زندگی ہے یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ اصل زندگی کی تیاری ہے۔
مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ اصل حقیقی زندگی ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، کہیں بھی مرے، کہیں بھی ختم مٹی کا حصہ بن جائے، سمندر میں جسم ملے نہ ملے، قبر میں دفنا دیا جائے، اللہ مٹی سے دوبارہ بنا کے کھڑا کریں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ذکر کیا۔ تو یہ عقائد ہے، بنیادی عقائد ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ میرا عقیدہ ہے، لفظ عقیدہ کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ یہ تو ہمارے بچوں کو اسکولوں میں دیکھیں، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، کافروں کا ہے، اکثریت مسلمان ہے۔ دو لفظ ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہ تو ہمارا طرف ذہن نہیں جاتا۔ دیکھیں، ایک ہے اسلامی ملک، ہم لوگ کہتے ہیں اسلامی ملک ہے، اور ایک ہے مسلمانوں کا ملک۔ دو لفظ ہے، پاکستان اسلامی ملک ہے، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے دار الاسلام، ایک ہے دار المسلمین۔ پاکستان اسلامی ملک ہے، اصول کے مطابق غلط کہتے ہیں۔ اگر اسلامی ملک ہے تو پھر عدالت میں جا کے آپ قرآن کے مطابق فیصلے کیوں نہیں دیتے؟ آپ کا نظام معاش جو کاروباری سسٹم ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ آپ کا تعلیمی ڈھانچہ اسلام کے خلاف ہے، بالکل الٹ ہے۔ تو اسلامی ملک اس کو کہتے ہیں جب قرآن و حدیث کے مطابق سارے فیصلے ہو۔ ہاں، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، اکثریت مسلمان رہتے، حکمران ہمارے مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے۔ اب اگر مسلمانوں کا ملک ہے پاکستان، اسکولوں میں زیادہ تعداد میں مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں، منع نہیں ہے، اگر غیر مسلموں کے بچے پڑھتے ہیں ان کے وہ اپنے حساب سے جو بھی ان کا اپنی لیکن عمومی تعلیم سب کے لیے۔ لیکن اگر مسلمانوں کا ملک ہے، اکثریت مسلمانوں کے بچے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ باقی تعلیم مت دو، سب تعلیم دو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سائنسدان بناؤ، سب بناؤ۔ ایک مضمون ہر کلاس میں اسلامی ہونا چاہیے، ہر کلاس کے اندر، اسکول میں، پھر آگے کالج میں، پھر آگے یونیورسٹی میں ایک مضمون، اگر 6 گھنٹے ہیں، 7 گھنٹے ہیں، 1 گھنٹے اسلامیات کا ہونا چاہیے شروع اسلامیات، تاکہ مسلمانوں کا یہ بچہ جب نکلے اس کو اپنے دین کی، لیکن اس کا پڑھانے والا عالم ہے۔ ہر آدمی اپنی فیلڈ کو، اگر آپ مجھے کہتے ہیں انگریزی پڑھو، میری فیلڈ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے کہتے ہیں میڈیکل پڑھو، میری فیلڈ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے کہتے ہیں سائنس پڑھو، میری فیلڈ نہیں ہے۔ آپ مجھے کہتے ہو اسلامیات پڑھا والا مطلب بہت بہتر پڑھا سکتا ہوں، میری زندگی بچپن سے اس میں گزری ہے، پڑھا ہے، پڑھایا ہے، زندگی گزری ہے۔ آپ مجھے کہ قرآن کی تفسیر پڑھا دو، میں پڑھا دوں گا۔ آپ مجھے کہ حدیث پڑھا ہے، میں پڑھا دوں گا۔ آپ مجھے کہتے ہیں آپ سب کی سیرت طیبہ پڑھا ہے، میں پڑھا دوں گا۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ پڑھاؤ، میں پڑھا دوں گا، میرا مضمون ہے۔ تو ہر آدمی اپنے پڑھانے والا عالم ہو، باقاعدہ مستند عالم ہو، پھر جا کے دیکھو ہمارا ماحول بہتر۔ جب نہیں ہے یہ چیزیں تو یہ کیسے پتہ لگے گا؟ میں دیکھیں عقائد کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن زندگی اتنی گزر گئی کہ مجھے پتہ ہے کہ آج کل کے ماحول کے حساب سے ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتہ ہے اردو کس طرح لکھی جاتی ہے، عربی کے الفاظ۔ ہمارا دین عربی میں ہے نا، ہمارا دین مکمل عربی میں ہے۔ دیکھو کلمہ کس میں عربی میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عربی میں دیکھو کتنے الفاظ ہیں، ساتھ، لا ایک، الہ دو، الا تین، اللہ چار، محمد پانچ، رسول چھ، اللہ سات الفاظ کلمے کے اندر۔ اب یہ چیزیں آنی، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، 24 گھنٹے صبح سے شام ہم لگے رہتے ہیں، پھر جتنی عمر ہمیں ملتی ہے اس عمر میں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ موبائل کے سارے آپشن مانگ کے، ایک سبزی والا بیٹھا ہوا ہے رات بھر گھنٹے لگا رہے کے فون کے اوپر، کیسے پیکج اس نے لے لیے،
گھر سے گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہے ہیں، اس کو یہ پتہ ہے۔ جس چیز کی اہمیت دل میں ہوتی ہے نا، اس کو پتہ لگتا ہے۔ اگر یہ کلمہ آج مسلمان کے دل میں سے ہی اتر جائے اور کلمے کی حقیقت نصیب ہو جائے، آپ تماشا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے میں نکالتے ہو نہیں ہے پتہ۔ زبان سے کہہ بھی دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ، دل اور نگاہ کس کو بولتے ہیں؟ دل و دماغ کے لئے آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا دل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ظاہری الفاظ نہیں ہے نا، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے۔ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ کے رسول ہے، پورا دین آ گیا۔ تو یہ چیزیں سمجھتے ہیں۔ عقائد کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر عقائد، عقیدہ۔ عقیدہ کے معنی گرا، اللہ و بندے کے درمیان تعلق، گرا اپنے بندے۔ تو لفظ عقیدہ، عقائد، اس کو آسان الفاظ میں حدیث کی کتابوں میں عنوان باندھا ہوتا ہے۔ جتنی حدیث کی کتاب الایمان، تو کتاب الایمان جو ہے وہی کتاب العقائد ہے، بنیادی عقائد۔ اور اس کو آسان الفاظ میں آپ کو یوں سمجھا دوں میں، دیکھیں پہلا کلمہ اس میں دو عقیدے ہیں، لا الہ الا اللہ، توحید، اللہ ایک ہے، پہلا عقیدہ، بنیادی عقیدہ یہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دو عقیدے آ گئے، پہلے کلمے میں دو بنیادی عقیدے، محمد، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بنیادی عقیدہ کی توحید، رسالت کا عقیدہ، اس کو عقائد کہتے ہیں۔ پھر ہم آگے جاتے ہیں، بنیادی عقائد کا ذکر ایمانی مجمل میں اجمال کے ساتھ ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا باسمائی و صفاتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے۔ اوپر اللہ کی صفات لگی ہے، دیکھو یہ اللہ کی صفت ہے، اوپر گیلری میں سب لگی ہے نا، اللہ کی صفات ہے۔ قرآن میں اور بھی، یہ حدیث میں 99، قرآن میں جائیں گے تو اور بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کی صفات، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور یہ سب اللہ کی صفات ہے۔ خالق ہے، رازق ہے، اور اس کے بہت سارے سارے نام ہیں، یہ اللہ کی صفات ہے۔ میں ایمان، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں نے اللہ کے تمام احکام قبول کر لیے۔ اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرتا ہوں، وتصدیق بالقلب، دل سے یقین کرتا ہوں۔ اگر زبان سے اقرار کرے، دل سے یقین نہ ہو تو ایمان نہیں بنتا۔ اصل ایمان دل کا یقین ہے، اصل دل کا یقین ہے، اور بوقت ضرورت، جب ضرورت پڑے زبان سے اقرار ہے، ضرورت پڑنے پر زبان سے اقرار کر رہے ہیں، ورنہ اصل دل کا یقین ہے۔ پھر ایمان مفصل میں ہم پڑھتے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبی، اور اللہ کی کتابوں پر، ورسلی، اور اللہ کے پیغمبروں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، من ملائکۃ الرسول والیوم الآخر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر میں ایمان۔ یہ بنیادی عقائد ہے۔
ان کو سمجھنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے۔ اگر ایک اس میں پڑھا چکے، وہ پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے بیچارے کو قرآن نہیں آتا اس لیے کہ اس نے پڑھا نہیں ہے۔ ایک ان پڑھ گاؤں کا آدمی ہوتا ہے، اس کو قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے اتنی بڑی تعلیم لی ہے تو اس کو قرآن آنا چاہیے، اور اس جو پڑھے گا اس کو قرآن آئے گا نہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں، اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ جا کے بیٹھ کے ایک دن میں کورس کر لیں۔ آمنتو یہ ایک لفظ ہے، میں ایمان لایا، اس لفظ کو لے کے مشق کرتے رہے، 1 دن لگے، 20 دن لگے، 2 مہینے لگے، پکا کرے اس کو، چلتے پھرتے اپنے شوق جذبے سے یاد کریں۔ استاذ کے سامنے بیٹھے، استاذ سے صرف سبق لینا ہے، اس کو سنانا ہے، محنت خود کرنی ہے۔ آمنت باللہ، اس کو یاد کیا، بالکل تسلی ہو گئی، پکا ہو گیا، سنا پھر باللہ، اللہ پر، ایک یہ بنیادی عقائد کا ذکر ہے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ تو دین کا پہلا شعبہ کیا ہے؟ عقائد، یہ پہلا شعبہ ہے۔